ہے محمد کی رضا اپنی طلب 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 نہ ہٹیں گے اپنے نسب العین سے نہ ہٹیں گے اپنے نسب العین سے نہ ہٹیں گے اپنے نسب العین سے جس کو ہو کیسے بیٹھے چین سے جس کو ہو کیسے بیٹھے چین سے جس کو ہو کیسے بیٹھے چین سے. ایسے صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا. صحابہ کے ساتھ شادی اس کی ہوئی صحابہ کی. صحابہ میں بھی کسی کو زیادہ تھا کسی کو کم تھی محبت. عورتوں میں بھی ایسے تھا صحابیات میں کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو بے پناہ. یہ ان میں باتیں ثابت ہوئی ہیں. اس صحابی کی شادی ہوئی عورت کے قریب تک نہیں کیا سوچا نہیں خیال ہی نہیں. نبی الکریم کے پاس شکایت گئی تو آپ نے اس کو کچھ سمجھایا. بتاؤ اے اللہ. عورت صحابیہ ہیں جی اس کا بھی یہی حال تھا جنگ میں. اور جنگ میں گئی نہیں گئی جنگ میں گئی اس لیے کہ جا کے دیکھوں میرے بیٹے کا کیا حال ہے یا خامد کا یا بھانجے کا یا بھتیجے کا. نہیں پہلے جا کے دیکھوں رسول اللہ کا کیا حال ہے. عورت دیوانی قسمت والی. اس کا ثبوت ملا جب جنگ میں گئی تو پوچھنے لگی حضرت محمد کہاں ہے. راستے میں ایک ملا جنگ میں اس سے کہا تیرا باپ فوت ہو گیا ہے. بولا پہلے بتا وہ کہاں ہے کدھر. سنی نہیں بات ہی نہ سنے اس کی. اچھا پھر آگے ایک ملا تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تیرا بھانجا فوت ہو گیا تیرا ماموں مطلب ہے اس کے خاندان کے قریب تر 7 فوت ہوئے. وہ سنے ہی نہ فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے. بولے ان کا بتاؤ کہاں ہے. اے اللہ اس کو محبت وقت پہ پتہ چلتی زبان سے نہیں چلتی. زبان سے تو ہم بھی شعر بنا لیتے ہیں وقتی نعرہ مار لیتے ہیں لیکن جو موقع پر اور امتحان میں نکل جائے وہ اس کی محبت ہوتی ہے. وقتی طور سے باتیں کرنی نعت خوان ہیں ہم ہیں شور مچاتے ہیں لیکن وقت آئے گا کیا ہوگا اس وقت امتحان میں. امتحان میں پتہ چلتا ہے. اس لیے خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے احسب الناس کیا لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا مفہوم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ان یترکوا ہم ان پہ اعتبار کر لیں اور ان کو چھوڑ دیں. ان یقولوا آمنا فقط اتنی سی بات پہ ہم ایمان لائے ہیں. وہم لا یفتنون ہم ان کو آزمائے نہ امتحان نہ لیں کریں گے امتحان. پھر پتہ چلے گا ایمان تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے. ہاں جیسے پنجابی والے بولتے انگلی کٹا کے شہیداں چنا. انگلی کٹا کے شہیداں چنا. پنجابی لوگ بولتے ہیں اردو والے حلوے والے مجنوں اور قربانی والے مجنوں. یہ تو بھرے ہوئے ہیں. پوچھتی تھی کہاں ہے
فوت ہو گئے ہیں، دھیان نہیں دیتی، بات سننا نہیں چاہتی، پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچ گئی جہاں جناب والا تشریف فرماتے، تو جاتے ہی کہتی ہے اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے ہیں نا؟ سالم ہے نا؟ ٹھیک ٹھاک ہے مسئلہ۔ اور پھر آگے کہا جس کا مطلب یہ نکلتا واللہ عالم کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کسی کا غم نہیں ہے، اگر آپ سلامت ہیں تو اس میں لفظ ایسا جلل، وہ سب آسان ہے، کوئی ان کی بات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ میرے ماں مر جائیں، باپ مر جائیں، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، ہاں جی، مجھ کو کیا یہ دہر جل کر راکھ ہو۔ آئے اللہ، کہ کوئی مصیبت کی شکایت لے کے نہیں آئی وہ، یا کوئی غم دیکھا کہ میرا فلانا مر گیا یا یہ ہو گیا ہو گیا، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ بتائیں آپ کیسے ہیں، اپنی سنائیں۔ خدا کرے ہمارے ذہن تو بن رہے ہیں، دل بھی بن جائیں انشاءاللہ، ذہن تو بن رہے ہیں، دل بھی بن جائیں، پھر سب کچھ تمہارے پاس، اگر ان کی محبت تم کو مل گئی۔ ہاں، آخرت تمہاری، دین تمہارا، خدا تمہارا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنا ایمان آپ نہیں چھوڑو گے، ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس آ جائے، اس کے پیچھے ایمان نہیں چھوڑو گے، جنت کو بھی کچھ نہیں سمجھو گے، کوئی چیز کی قیمت ہی تمہارے ہاں نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے پاس ایک محبت ہے اللہ کی اور نبی کی۔ ہاں، سچا ہوا گئے دل تو رخ جناب کرتے ہیں، سچا ہوا گئے دل تو رخ جناب کرتے آنسوؤں کی صورت میں وہ جواب دیتے ہیں، آنسوؤں کی صورت۔ میں نے ایسی صورت آپ کو پہلے ہی بتائی تھی جو طریقت والے کہتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ آپ سیرت شریف پڑھ رہے تھے یا دروشی پڑھ رہے تھے، آپ کی آنکھیں نم ہوئیں، یہ تو کچھ ظاہر ہے کہ وسیلہ ہے۔ ایک ایسے ہی آپ مشغول تھے، مثلا دروشی پڑھ بھی رہے تھے، نہیں بھی پڑھ رہے تھے، یا موٹر چلا رہے تھے، جی، یا بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ایک دم آپ کا دل ہٹا اور آنسو جاری ہو گئے، سمجھو کہ انہوں نے دیکھا ہے، سمجھو۔ اگر ایسی مثلا پوزیشن، ایسی کیفیت ہو، اس وقت بڑا شکر کریں خدا کا، بڑا شکر کریں، صدقہ دیں، نفل پڑھیں۔ یہ جو اچانک ہوا ہے، یا قرآن پڑھتے اچانک ہوا ہے، یا کام کرتے اچانک ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا، تو اس شعر کا مفہوم یہاں آتا ہے، اکھ دل قبضے بیچ کر رہے جدر نظر اٹھاوے، اس وقت اللہ کا بڑا شکر کرو۔ اور جیسے اللہ نے بھی کہا، حدیث قدسی میں آقا جی نے بھی کہا، اس کے ذریعے سے چیز ملنی شروع ہو جائے یا ملے، اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دو، اور اب تو اس کے درمیان میں رکھو، مجھے ایسے ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میرے دل میں زندگی کا کچھ اثر آیا ہے، اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، دھلتا ہے، ہاں، تاکہ وہ چیز بڑھے اور شعر سے رابطہ بڑھے، وہ چیز اور زیادہ ہو۔ جو اچانک ہوتا ہے اس سے ایسا ہوتا ہے۔ شعر پڑھے تو اس پہ مجھے یاد آیا، کیونکہ تربیت کا معاملہ ہے تو یہ بتا دینا چاہیے، تو غفلت میں نہ اس وقت اچانک ہوا، کیوں ہوا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا،
بات انسان پڑھتا پڑھاتا بھی نہیں ہوتا ہے. تم تو بچوں سے ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، موٹر چلا رہے تھے، ایک دم آنسوؤں کا جیسے آنکھوں سے گرنے شروع ہو گیا اور جیسے خیال بدل گیا، اور اچانک آقا جی کا خیال گھڑی گھڑی آنے لگا. تو یہ بہت شکر کرنا چاہیے کہ یہ نعمت اگر شروع ہو گئی ہے تو پھر شروع ہو جائے اور رہے، اور خدا اس نعمت کو لے نہ جس کو دے، اور جن کو نہیں ہے ان کو بھی خدا دے. ہاں چلیں. اگر دل تو رخ جناب کرتے ہیں، سچا ہو اگر دل تو رخ جناب کرتے ہیں، آنسوؤں کی صورت میں وہ جواب دیتے ہیں، آنسوؤں کی ادب بہت بڑی چیز ہے. سعودیہ میں ایک لڑکے کو میں نے ادب سکھایا، جوان کو. میں کہا جب وہاں سلام پڑھنے جاؤ تو خیال سے جایا کرو. ہم اس لائق نہیں ہم آ گئے ہیں اس قسم کی باتیں سکھائیں اس کو یاد رہی. اور جب آقا جی کے روضے پہ سلام پڑھنے گیا ماشاءاللہ اس کو یہ باتیں یاد آئی، تو اس نے اس میں عجیب اپنے دل میں تصور کیا کہ شیخ نے تو کہا تھا سلام جا کے پڑھنا، وہاں رہ سوچنا، بلکہ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو یہاں آ گیا، نہ آتا تو اچھا تھا. کہتا ہے مجھے آ کے جب میں نے ایسے کہا اتنی آنسوؤں کی جھڑی لگی ہے کہ آنسو ختم نہیں ہوتے تھے. انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. کہا بہت بڑی غلطی کی میں یہاں آیا، میرے جیسے انسان کو اس جگہ نہیں آنا چاہیے تھا. ادب. جب کہتا میں نے ایسے سوچا میری آنکھوں سے ایسی سے آنسو بہنے شروع ہو گئے جو ختم نہیں ہو رہے تھے. تو خدا ان کا ادب اور محبت سچی دے. ہاں یہ آنسو کا کہا نا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کئی صورتیں. خود بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے سوچ کے گناہوں کو، یا ان کی محبت نہیں ملی. ایسے ہے بعض وقت کوئی خیال ہی نہیں ہوتا اچانک، تو سمجھو کہ مائل بکرم. یہ چیزیں یاد رکھیں، پھر اس کا شکر ادا کریں، کچھ نفل پڑھیں، کچھ صدقہ نکالیں، کچھ شیخ کو تحفہ محبت سے بھیجیں، اور اپنے اس کے درمیان میں رکھیں. لوگوں میں ڈنڈورا نہ پیٹیں، مجھے یوں ہوا مجھے تو ہوا، نہ ریاکاری نہ کریں، دکھاوے نہ کریں. بلکہ بولو کیسے میں لائق نہیں تھا، مجھ پہ ایسا کرم ہو گیا، انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھائی، ایسے کیسے ہوا یہ. شروع میں پتہ نہیں چلتا تھا، شروع میں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. مکے جاتا تھا سلام پڑھ کے جاتا تھا، بعد میں پتہ چلا یہ وجہ تھی. میں نے کہا میرا گھڑی گھڑی دل پیچھے دیکھنے کو کیوں کرتا ہے. جب مدینے سے نکلتا تھا جی موٹر میں، سامنے آدمی دیکھتا ہے نا، دل خود پیچھے دیکھنے کو کرے جیسے کوئی دیکھ رہا. اللہ سمجھ نہیں آتی تھی، پھر سمجھ آ گئی کرم کی نظر ہے. یہ ایسے بھی ہوتا ہے. اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کا شوق پڑے، ہر چیز کو بھول جائیں، آپ ان کو نہ بھولیں. جو بھول گئے نہیں بھول گئے، ساری نعمتیں تمہارے لیے اکٹھی کر دیں گے وہ. نہ تم کو ڈکیتی مارنی پڑے گی، نہ تم کو حرام کرنا پڑے گا، نہ تم کو محنت کرنی پڑے گی. دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں، اور تمہاری زبان خدا رسول کا حکم، کہ جو کہو گے وہ نہیں کرے گا نا، وہ آدمی اس کو پناہ نہیں ملے گی. کیا چاہیے؟ اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. پھر کیا ضرورت کو ڈکیتیاں مارنے کی اور چوری کرنے کی اور حرام کھانے کی، منہ کالا کر کے کھانے کی. تم کو ایسے مل جائے گا سب کچھ ان کی غلامی میں. تو خدا ان کی غلامی ہم کو آپ کو دل سے نصیب کرے. ہاں
منگتوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے نے، منگتوں کو سلطان بنایا۔ صحیح بات ہے، میں انہی میں سے ہوں۔ کیسے؟ انڈے بیچنے، مرغی بیچنی، جنگلوں سے جا کے لانا انڈے سستے، مرغیاں پھر شہر میں بیچنی، دودھ بیچنا، کلی کا کام کرنا۔ اب دیکھو کیسے بیٹھا ہوں، جنرل لاتے ہیں، کرنل لاتے ہیں، علیحدگی ملتے ہیں۔ یہ آپ کو ان کی عظمت اور ان کی رحمت کی نظر کا معجزہ بتاتا ہوں، اپنا معجزہ بزرگی نہیں بتاتا ہوں۔ پیروں کو جنرل لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، پیروں پہ سر رکھتے ہیں، اتنا بھی کیا لوگوں نے۔ چوری آ کے سپریم کورٹ کے ملے ہیں، آ کے کیوں ملتے ہیں؟ میرے پاس کوئی ڈگری ہے، میرے پاس کوئی فوج ہے، میرے پاس کوئی چیز ہے، محسوس ہوتا ہے اس کے پاس ہے کچھ۔ دلاتے ہیں روتوں کو ہنساتے ہیں، جب کرم فرماتے ہیں پاس وہ بلاتے ہیں، جب کرم فرماتے ہیں پاس وہ بلاتے ہیں۔ جو ہم نے سنا جس پر کرم فرماتے ہیں اس کو ایئرپورٹ پہ نہیں جانا پڑتا ہے، پاسپورٹ پر ویزا نہیں لینا پڑتا ہے، جہاں بات ختم ہو جاتے ہیں ایسے پاس بیٹھا ہوتا ہے 2 فٹ 2.5 فٹ۔ کوئی ایئرپورٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ پر ویزا لگانے کی سعودیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے تصرفات جناب والی کے یہ قسمت والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کر قسمت والوں میں سے ہم کو تم کو بھی خدا کر دیں، نہ پاسپورٹ لگانا پڑے، نہ ویزا لگانا پڑے، نہ ٹکٹ لینا پڑے۔ سبحان اللہ۔